کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ سب کا خیال رکھتی ہیں لیکن جب بات آپ کی ہو تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھتا، ہر کوئی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ آپ سب کے ساتھ نائس ہوتی ہیں لیکن لوگ آپ کو یوز کر لیتے ہیں اور پھر سائڈ پر ہو جاتے ہیں، مگر آپ پھر بھی چپ رہ جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے زیادہ اچھا بننا کیوں آپ کی کمزوری بن جاتا ہے، کیوں لوگ آپ کو ایک بیکار چیز سمجھ کر سائڈ پہ کر جاتے ہیں۔ جب ضرورت پڑے تو آپ ان کے کام آتی ہیں، مگر جب آپ کو ضرورت پڑے تو کوئی بھی آپ کے کام نہیں آتا۔ خود کو نایاب بنانے کے وہ تمام اصول میں آپ کو بتاؤں گی کہ جن کو اپنا کر آپ کو لوگوں کی نہیں، لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں تھوڑی سی پہلے آپ کے ساتھ روٹین شیئر کر دیتی ہوں۔ بہت ڈیٹیل میں اگر روٹین شیئر کرنے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم میتھی انکشاف کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بنانا تھا آلو اور میتھی کا سالن، تو اس کے لیے پہلے میتھی کے جو پتے ہیں وہ ہم چن لیں گے۔ اس میں گراس وغیرہ ہوتی ہے ایکسٹرا، تو اسے نکال دیں گے۔ جو سخت ڈنڈیاں ہوں گی انہیں بھی نکال کے اس طرح سے کاٹ لوں گی۔ میں اسے کاٹ کے سائڈ پہ کروں گی اور جب مجھے کھانا بنانا ہوگا نا تو پھر میں اسے بنا سکتی ہوں۔ ایک تو اس طرح سے بہت زیادہ پھیلاوا نہیں رہتا، چیزیں سمٹ جاتی ہیں۔ آپ سبزی کو اس طرح سے جب بھی فری ہوں کاٹ کے ڈھک کے رکھ دیا کریں، تو جب آپ کو بنانی ہو تو بہت ایزیلی آپ بنا سکتی ہیں۔ فوراً سے پھر آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا اور ٹائم بھی بہت زیادہ آپ کا نہیں لگے گا۔ جب بھی فری ہونا تو جو آپ کو بنانا ہو، جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا ہونا، اس کو اس طرح سے کاٹ کے کسی ڈبے وغیرہ میں ڈال کے ڈھک کے رکھ دیا کریں۔ تو چلیے باقی کچن کے رینڈم کام کرتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے جو اس کا فرسٹ اور مین سٹیپ ہے وہ ہے کہ ہر وقت ایڈجسٹ کرنا، ہر وقت اویلیبل رہنا۔ جو انسان ہر وقت ایڈجسٹ کرتا ہے نا، لوگ اسے سٹرونگ نہیں اویلیبل سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کا ہاں لوگوں کے لیے فری سروس بن جاتا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، یہ ہماری مدد کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کو ایک فری سروس کے طور پر لے لیتے ہیں، اور یوز کرنے کے بعد جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی بھی اویلیبل نہیں ہوتا۔ بہت بیزی ہو کے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کے کوئی بھی کام نہیں آتا۔ یاد رکھیے، جو اپنی لمٹ سیٹ نہیں کرتا نا، دنیا اس کی لمٹ توڑ دیتی ہے۔ وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو ضرورت کرنے پر کوئی بھی آپ کے کام نہیں آتا۔ اس لیے ہر وقت کا اویلیبل ہونا، ہر وقت ہر جگہ ایڈجسٹ کرنا چھوڑ دیجئے۔ خود کی ویلیو سیٹ کریں، اپنی لمٹ بنائیے، اپنی باؤنڈریز بنائیے جنہیں کوئی بھی توڑ نہ سکے، اس کو کراس نہ کر سکے، آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح نہ سمجھا جائے۔ نمبر 2، نہیں نہ کہہ پانا۔ زیادہ نائس جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہیں کہنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے لوگ برا مان جائیں گے، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، لوگ انہیں چھوڑ نہ دیں کہیں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ جو آپ کے نہیں سے دور ہو جائے وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک بار نہیں کہنے سے جو روٹھ جاتا ہے، تو آپ یہ بات دل میں بیٹھا لیجئے کہ وہ پہلے بھی آپ کا نہیں تھا، اس کو صرف آپ کے کام سے مطلب تھا۔ ہر وقت آپ کو وہ اس لیے رکھتے تھے کہ آپ سے کام کروائیں، آپ سے اپنی ضروریات پوری کریں، لیکن جب آپ نے نہ کہہ دی تو وہ ناراض ہو گئے۔ اس بات کو دل میں اپنے جگہ دے لیجئے کہ وہ آپ کے کبھی تھے ہی نہیں۔ جو آپ کا ہوگا وہ آپ کے نہیں سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، وہ آپ کی ویلیو کو سمجھے گا، آپ کی مجبوری کو بھی سمجھے گا۔ اس لیے نہیں کہنے سے بالکل بھی نہ ڈریے۔ جب آپ کا موڈ نہ ہو تو انہیں منع کر دیجئے بہت آرام سے۔ نمبر 3، ہر چیز ایکسپلین کرنا۔ اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ ہر بات ایکسپلین کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ سے ڈرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈ نہ ہو، لیکن جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اسے آپ 100 دفعہ بھی سمجھا لیجئے، وہ پھر بھی غلط ہی سمجھے گا۔ جتنی مرضی آپ انہیں وضاحتیں دے لیں، انہیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ انہوں نے جس طرح کا مطلب نکالنا ہوگا وہ ویسا ہی نکالیں گے۔ آپ لاکھ قسمیں کھائیں، لاکھ صفائیاں دیں، وہ کبھی بھی آپ کی بات کو ویلیو نہیں دیں گے۔ وہ اپنے مطلب اپنی ہی سمجھ سے نکالیں گے۔ انہیں غلط مطلب لینا ہوگا تو وہ غلط ہی لیں گے۔ جتنی مرضی صفائیاں دیں، قسمیں کھائیں، وہ کبھی بھی آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے ایکسپلین کرنا چھوڑ دیجئے، کسی کو بھی اپنی صفائی مت دیجئے۔ نمبر 4، رسپیکٹ اور نائسنس میں فرق۔ نائس ہونا اچھی بات ہے، لیکن رسپیکٹ فل ہونا زیادہ ضروری ہے۔ رسپیکٹ وہ ہوتی ہے جو تھوڑی سی سختی سے آتی ہے، اور نائسنس تب تک ہوتی ہے جب تک آپ فائدہ دیتے رہیں۔
آپ جب تک انہیں اچھے لگتے ہیں، جب تک وہ آپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں، آپ سے ان کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ وہ کہتے ہیں نا، انگلی کو شہد لگا کے اس میں منہ میں ڈال رکھا تو اچھے رہے، جب نکال لی تو رونے لگ گئے۔ وہی بات یہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ رسپیکٹ وہ نہیں ہوتی کہ آپ جب تک ان کا فائدہ پہنچائیں گے تو وہ کریں گے۔ یہ رسپیکٹ نہیں ہے، یہ تو وہ آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ نائس بنیں، لیکن اپنی رسپیکٹ کو زیادہ اہمیت دیجیے۔ نمبر 5، لوگ صرف رزلٹ یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے کیا کیا، لوگ یہ سب بھول جاتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے لیے کبھی کیا نہیں کیا، وہ یہ بات یاد رکھتے ہیں۔ اس بات کو وہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ آپ نے ان کو انکار کر دیا۔ جتنا مرضی آپ نے ان کا کیا ہو، وہ یہ بات بہت جلد بھول جائیں گے اور اس بات کو یاد رکھیں گے جو آپ سے غلط ہو گیا، جس بات میں آپ نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، جس بات میں آپ نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ وہ یہ یاد نہیں رکھتے کہ اس نے میرے لیے اتنا کیا، اگر آج نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، یہ بات وہ کبھی بھی نہیں سوچتے۔ ہمیشہ وہ یہ سب یاد رکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ جو آپ نے تھوڑا سا غلط کیا ہو نا، تو وہ اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ وہ آپ کی اچھائی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے دکھ بھرا سچ ہے، اور یہ سچ جتنی جلدی آپ سمجھ لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 6، خاموشی بھی پاور ہوتی ہے۔ ہر جگہ بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر جگہ ری ایکشن دینا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی جو خاموشی ہوتی ہے نا، وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی چپ رہ کے دیکھ لیجئے تو دیکھیے گا کس طرح سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ خاموشی میں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے۔ نمبر 7، اپنی ویلیو خود سیٹ کریں۔ جس دن آپ نے اپنی ویلیو خود سیٹ کر لینا، اس دن لوگ آپ کو ٹیسٹ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ لوگ صرف اسی کو پش کرتے ہیں جو جھکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے آگے اس طرح پیش نہ کریں کہ لوگ آپ کو سیٹ کریں۔ آپ اپنی ویلیو خود سیٹ کیجئے، اپنے آپ کو ویلیو دیجئے، اپنی اہمیت کو پہچانیے، اپنی پرسنالٹی کو پہچانیے۔ جب آپ خود کو ویلیو نہیں دیں گی تو لوگ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے جو بھی ہے، آپ نے اپنے آپ کو ویلیو دینی ہے آج سے ہی۔ نمبر 1 پہ آپ نے خود کو رکھنا ہے۔ اچھا ہونا گناہ نہیں ہوتا، مگر خود کو بھول جانا سب سے بڑی غلطی ہے۔ آج کے بعد نائس ضرور رہیے، مگر ویک نہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی اور کے لیے بھی ضروری ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی پرسنالٹی کو مزید سٹرونگ بنا سکیں۔ اپنے آپ کو ویک نہ رہنے دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا، تاکہ جب بھی میں اس طرح کی ویڈیو پوسٹ کروں آپ کو فوراً سے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اپنی پرسنالٹی کو مزید بہتر بنا سکیں۔ تو دیکھیے کہ باتوں ہی باتوں میں میں نے پراٹھے بھی تیار کر لیے ہیں، اور ہمارے دوپہر کے لیے سمپل سا کھانا جو لنچ ہے نا، وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ ورائٹیز نہیں بنائیں، پراٹھے اور ساتھ میں رائتہ بناؤں گی، اور بہت مزے کے، بہت زبردست بنے ہیں۔ آج یہ بتاؤں گی کہ میں پراٹھے جو ہوتے ہیں نا آلو کے، اس کو جب مسالہ بناتی ہوں تو اس میں تھوڑی سی میتھی ڈال لیتی ہوں۔ بہت زیادہ خوشبو آنے لگتی ہے، بہت زبردست بنتے ہیں۔ اگر خشک میتھی ہو تو وہ، اور اگر اس طرح سے فریش اویلیبل ہونا تو وہ ڈال لیتے ہیں۔ تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، ملیں گے اسی طرح کے ایک اور انفارمیٹیو سے ولاگ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا رکھیے بہت سارا خیال، دعاؤں میں رکھیے گا، ہمیں بھی یاد۔ بدلتے موسم میں ملیں گے ایک اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔